خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ارے تو کہتے ہیں میں امی جان کو، میں صدیقہ کائنات کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں تجھے اپنی امی جان کا بیٹا نہیں مانتا۔ اگر میں تجھے بیٹا مان لوں، مانا یہ ہوا میں تجھے مومن مان لوں، ارے نا بابا نا، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ تجھے کہنا پڑے گا کہ وہ میری اماں نہیں ہے، بلکہ تو مومن مسلمان نہیں ہے، اسی لیے وہ تیری اماں نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کی اماں ہے، امی عائشہ، 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 امی عائشہ۔ یہ جملے آپ نے کئی سالوں پہلے شہر جنگ میں سنے ہوں گے۔ ایک اٹھا تھا مرد گلن اور گلی کوچو چرسوں میں اس نے یہی آواز لگائی تھی، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، میں زندہ اور تیری عظمت کا دفاع نہ کر سکوں، میں زندہ اور میرے ہوتے ہوئے تیری عظمت پر بات کر جائے، تیرے دوپٹے کی حفاظت کے لیے آج میں زندہ ہوں۔ اور یہی جملہ میں بھی کہتا ہوں، جب تک یہ صحابہ کے غلام زندہ ہیں، جب تک امی عائشہ کے یہ روحانی بیٹے زندہ ہیں، ہم صحابہ کا بھی دفاع کر کے دکھائیں گے، امی عائشہ کے دوپٹے کا دفاع بھی کر کے دکھائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب چودھری کاشف صاحب کا، جن کے محبت بری دعوت پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ چودھری صاحب نے یہ جتنا انتظام و انصرام کیا ہے، دعا کیجئے کائنات کا مالک ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
حضرت شیخ محترم بدر نصیر سلفی صاحب بھی تشریف فرمائیں، محترم جناب جٹ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آج ہمارے اوپر ایک یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے۔ تو میں آج ذرا کھول کر کے آپ کے سامنے چند گزارشات اس حوالہ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت، اس میں دو لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے اہل، جس کا معنی ہوتا ہے والے۔ دوسرا لفظ ہے بیت، جس کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اور ان دو لفظوں کے درمیان الف لام داخل ہوئے۔ اہل البیت معنی بنا خاص گھر والے۔ گھر والے آپ کے بھی ہیں، گھر والے ہمارے بھی ہیں، لیکن یہاں جو معنی بنتا ہے یہ خاص حضور کے گھر والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ حضرت ساؤنڈ آپ کا بالکل جو ہے نا وہ میرے مزاج کے مطابق آپ اس کو کریں، تھوڑا سا کھولیں اس کو، آپ اس کے بعد اونچی کریں۔ اہل بیت حضور کا گھرانہ۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون کون شخصیات ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اہل بیت کن کن لوگوں کا شمار اہل بیت کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر توجہ کریں تو میں آپ کے سامنے چند باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس کے اندر سب سے پہلے اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں اگر کوئی شامل ہیں تو وہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے 3 بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ کے چچا عباس اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔ 5ویں نمبر پر آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عقیل، اور ان کی ساری نسل اہل بیت میں شامل ہے۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا۔ اہل بیت کے اندر آپ کا یہ خاندان شمار ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور پھر بالخصوص نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسنین کریمین کو اپنی چادر کے نیچے شامل کر کے رب کائنات کے سامنے عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرماتے ہوئے جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا بشر، اور کائنات کے لوگوں سنو، اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری اتاری تھی وہ ذمہ داری پوری ہو چکی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت ہے، دوسرے میرے گھر والے ہیں، دوسرا میرا گھرانہ ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا،
उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, और कायनात के लोगों मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के साथ जो इंसान बुग़्ज़ रखता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं जो इंसान जो सहाबा जो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखता है, हुज़ूर फरमाते हैं अगर वो इंसान सारी ज़िंदगी इबादत करता रहे, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी हज करता रहे, सारी ज़िंदगी सदक़ात देता रहे, सारी ज़िंदगी सजदे करता रहे, ना बाबा ना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर वो बैतुल्लाह के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार दे और सारी ज़िंदगी इबादत करता रहे, सारी ज़िंदगी बैतुल्लाह में नमाज पढ़े, बैतुल्लाह में एक नमाज पढ़ी जाए तो एक नमाज का 1 लाख नमाज से ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। ये कितना ज़्यादा मिलता है? ये 2 गुना ज़्यादा है, ये 4 गुना ज़्यादा है, 1 लाख से 5 गुना ज़्यादा है। ये तो मेरे रब की रहमत है जिसको कोई शुमार ही नहीं कर सकता कि 1 लाख नमाजों से भी कितना ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस इंसान के दिल के अंदर अहले बैत का ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, वो सारी ज़िंदगी बैतुल्लाह में नमाज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत को ज़ाया करके रख देगा। और सारी ज़िंदगी की इबादत को ज़ाया करने के बाद कायनात का परवरदिगार उसे ऊंधे मुंह उठा करके अपनी जहन्नुम के अंदर फेंक डालेगा। माना यह हुआ कि अहले बैत से बुग़्ज़, और ये बात मैं आपको बताता चला जाऊं यहाँ पर, अहले बैत से बुग़्ज़ रखना और है, अहले बैत की दुश्मनी रखना और है, और इख्तिलाफ किसी मामला में हो जाना और बात है। यहाँ पर कोई ये हदीस लेकर के ये ना कहे कि सहाबा और अहले बैत में फलां जगह पर इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ हो जाना ये और बात है, लेकिन दुश्मनी रखना और दिल में बुग़्ज़ रखना ये और बात है। इसकी बड़ी वाइद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। आइए हज़रात गिरामी कदर, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अहले बैत की अज़मत बयान करते हैं। आइए ज़रा चलते हैं ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की तरफ। आइए ना आपकी बीवियों में से सैयदा-ए कायनात, अतीका-ए कायनात, अफीफा-ए कायनात, आलिमा-ए कायनात, मुफस्सिरा-ए कायनात, मुहद्दिसा-ए कायनात, मुफ्तिया-ए कायनात, मुअल्लिमा-ए कायनात, मोहसिना-ए कायनात, तेरी और मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अज़मत बयान करता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, ये मेरी वो अम्मी जान है जिनके बारे में मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं मैं रात की नींद सोया हुआ, इन्नी उरीतु की फिल मनामी सलासा लयालिन, मैं सोया हुआ, जिब्रील मेरे पास आया, जिब्रील के हाथ के अंदर एक सफेद रंग का रेशमी रुमाल था, उस रुमाल के अंदर एक तस्वीर थी। जिब्रील ने रेशम का रुमाल खोला और खोलने के बाद वो तस्वीर मेरे सामने पेश की और कहा महबूबा आपका निकाह इस लड़की के साथ करने का रब्बे कायनात ने फैसला कर दिया है। रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर के आया, तीसरी रात हो गई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर के आया। मैंने फरमाया अगर रब्बे कायनात ने हुक्म दे दी है, अगर अल्लाह ने फैसला कर दी है तो मेरा निकाह इस लड़की के साथ हो जाएगा। फिर चंद दिन गुजरे हैं, मेरा निकाह अबू बकर सिद्दीक की बेटी के साथ हो गया। और जब मैंने पहली निगाह उठा करके सिद्दीका कायनात के चेहरे पर डाली है, मुझे मालूम पड़ गया ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर ले करके जिब्रील मेरे पास आया करता था। रब्बे काबा की कसम है, मुझे कहने दीजिए आज किसी के निकाह का इंतखाब, किसी के रिश्ते का इंतखाब करते तो बाबा करते, किसी के रिश्ते का इंतखाब करते तो दादा करते, किसी के रिश्ते का इंतखाब करते तो मामा करता है। मैं कुर्बान न जाऊं अम्मी आयशा पर, अम्मी आयशा पर, अम्मी आयशा पर जिनके रिश्ते का इंतखाब किया है। कायनात के
پروردگار نے کیا ہے، اور ایسا دلہا تلاش کیا ہے جس جیسا دلہا نہ کائنات میں آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ جس دلہے کو دیکھ کر کے جبریل نے بھی کہا تھا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے اللہ کے نبی میں نے زمین و سما کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکان کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، اور میں نے اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جس کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے حسن یوسف بھی دیکھا ہے، حسن ابراہیم بھی دیکھا ہے، میں نے حسن موسیٰ بھی دیکھا ہے، میں نے حسن عیسیٰ بھی دیکھا ہے، میں ساری کائنات کا حسن و جمال دیکھ آیا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی لم ارا احسن منکا، جب میں نے آپ کا حسن دیکھا، جب میں نے آپ کا جمال دیکھا تو جبریل بھی کہنے پر مجبور ہے کہ میں نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر باکمال نہیں دیکھا۔ میرا تخیل کہتا ہے کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر کے کہا ہوگا، اور جبریل تو میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا تو تب نہ جب میں اپنے نبی جیسا دوسرا پیدا کرتا، حسینہ جمیلہ دا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ماشاءاللہ یہ دلہا تلاش کیا، سبحان اللہ۔ اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں اگر کوئی انسان کسی کے رشتے کا انتخاب کرتا ہے نا، تو اگر کوئی کریکٹر میں، اگر کوئی لڑکے یا لڑکی میں کوئی کریکٹر وائز کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ فوری کہتے ہیں اے بلاؤ نا ذرا جنہیں رشتہ کروایا سی انہوں بلا کے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتخاب جس نے کیا تھا اسے بلا کر کے لے کر کے آئیے اس لیے تو میں کہتا ہوں نا رب کعبہ کی قسم ہے انتخاب ہی کائنات کے پروردگار نے کیا ہے۔ اور مت بولیے اے تجھے میرے نبی کے گھرانے کے علاوہ اور کوئی گھرانہ ہی نہیں ملا، تجھے میرے نبی کی عزت پر تو نے بات کی ہے، تو نے میرے نبی کے لباس پر بات کی ہے۔ ارے بابا دیکھو تو صحیح نا، تو کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا۔ تو جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی کالی زبان استعمال کرتے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں بات کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے فاروقی تو ہر جگہ پر کہتا ہے، اور شہر جنگے میں بھی کہنا چاہتا ہے کون امی عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ ہے، اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ارے تو کہتے ہیں میں امی جان کو، میں صدیقہ کائنات کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں تجھے اپنی امی جان کا بیٹا نہیں مانتا۔ اگر میں تجھے بیٹا مان لوں مانا یہ ہوا میں تجھے مومن مان لوں، ارے نا بابا نا، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ تجھے کہنا پڑے گا کہ وہ میری اماں نہیں ہے، بلکہ تو مومن مسلمان نہیں ہے، اسی لیے وہ تیری اماں نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ مومنوں
मोमिनों की अम्मा है, अम्मी आयशा, 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 अम्मी आयशा। ये जुमले आपने कई सालों पहले शहर जंग में सुने होंगे। एक उठा था मर्दे कलन और गली कूचो चरस्सों में उसने यही आवाज लगाई थी, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, मैं जिंदा और तेरी असमत का दिफा न कर सकूं, मैं जिंदा और मेरे होते हुए तेरी असमत पर बात कर जाए, तेरे दुपट्टे की हिफाजत के लिए आज मैं जिंदा हूं। और यही जुमला मैं भी कहता हूं, जब तक ये सहाबा के गुलाम जिंदा हैं, जब तक अम्मी आयशा के ये रूहानी बेटे जिंदा है, हम सहाबा का भी दिफा करके दिखाएंगे, अम्मी आयशा के दुपट्टे का दिफा भी करके दिखाएंगे। खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का है गवाह खालिक दो जहां आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मकान आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का है गवाह खालिक दो जहां आयशा। और जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर, जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर, खींच देंगे हम ऐसी जुबान आयशा। हज़रात गिरामी के तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। बीवियों में सैयदा कायनात की असमत बयान की है। ये अहले बैत में जब भी तुम दरूद व सलाम पढ़ोगे, जहाँ पर दरूद हज़रत हुसैन पर, मौला अली पर पहुँचेगा, वहाँ दरूद व सलाम मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात पर भी पहुँचेगा। आइए ये हमारा अकीदा है। और आओ मैं एक एक मिसाल दे करके बाद इख्तिताम की तरफ ले करके चलता हूँ। आपके चचा अब्बास भी अहले बैत में शामिल है, जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चचा अब्बास मेरे बाबा की तरह, सुबहान अल्लाह, ये चचा अब्बास मेरे बाबा की तरह हैं। और आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इनसे भी आप बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक रोज़ ना आप कदाए हाजत के लिए गए हैं और जब फरागत हुई तो आप वापिस तशरीफ लेकर के आए। आपने देखा पानी पड़ा हुआ, गुस्ल के लिए, वुजू के लिए पानी मौजूद है। आपने पूछा ये पानी कौन लेकर के आया है? बतलाया गया ये आपके चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रखा है। आपकी छोटी सी उम्र है। नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए कि मैंने तो इसे हुक्म दिया नहीं है, लेकिन इसने अपनी अकल के साथ मेरे लिए पानी यहाँ पर मौजूद रख दिया है। इसे मालूम है कि अभी पानी की ज़रूरत है। मेरे नबी ने हाथ उठाए, मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। ए अल्लाह अब्दुल्ला को, ए अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को दीन का आलिम बना दे। ए अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को दीन का इल्म अता कर दे, दीन की फ़क़ाहत अता कर दे। इसीलिए तो फिर चश्मे फलक ने फिर वो नज़ारा देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफ़स्सिर कुरान बने हैं और सहाबा बयान करते हैं 40 साल तक मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान की तफसीर शुरू कर देते। 40 साल तक कुरान की तफसीर ही पढ़ाते रहते थे। सुभान अल्लाह। अहले बैत हैं, इनको भी मानो।
ان کی عصمت کو بھی تسلیم کرو۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی 3 ہیں۔ چچا زاد بھائی کتنے ہیں؟ آپ کے 3 ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عقیل، ایک حضرت جعفر۔ حضرت عقیل کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے اتنے فضائل ملتے کوئی نہیں، لیکن حضرت جعفر طیار کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جعفر طیار کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو طیر ہے نا، یہ پرندے کو کہا جاتا ہے، اور طیار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اڑنے والا۔ توجہ میری طرف رکھیے، جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر کو سپہ سالار بنا دیا، اور سپہ سالار بنانے کے بعد آپ کے ہاتھ کے اندر اسلام کا پرچم تھما دیا۔ آپ نے اسلام کا پرچم تھاما اور جنگ تبوک کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب پرچم تھامے ہوئے دائیں ہاتھ کے اندر پرچم پکڑا ہوا اللہ کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے کافر نے وار کیا، آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے پرچم زمین پر گرنے نہیں دیا، آپ نے اس پرچم کو بائیں ہاتھ کے اندر پکڑ لیا۔ اس نے پھر وار کیا، آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ نے پرچم پھر بھی زمین پر گرنے نہیں دیا، آپ نے پرچم کو اپنی گردن کے نیچے رکھ دیا۔ جب تک آپ نے جام شہادت نوش نہیں کر لیا، آپ پرچم کو تھامے رکھے ہیں۔ پھر چشم فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا، جبریل میرے نبی کے پاس آگے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آ کر کے پیغام سنا دیا۔ آپ عرض کرتے محبوبہ جعفر طیار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اللہ نے جعفر کو جنت کے اندر بازوؤں کی جگہ پر 2 پر عطا کر دیے ہیں۔ اب جعفر جنت کی سیر اپنے قدموں سے نہیں بلکہ پروں سے اڑ کر کے کرتا ہے۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ، اور اہل بیت دی عظمت بیان ہو رہی، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ اور آؤ میں چلتا ہوں، ذرا مولا علی کے پاس چلتے ہیں، مولا علی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے ویر ہیں۔ بولو حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے، کسی کو لے ہو جب ویر ہے تے لے کے آوے، سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، کسی کو ایسا ویر ہے تے لے کے آوے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب کلمے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے بچوں کے اندر جس نے اسلام قبول کیا انہیں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتے۔ 3 سال گزر گئے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنی قریبی رشتہ داروں کو بتلائیے، اپنی قریبی رشتہ داروں کو توحید کا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد میرے نبی نے پیغام سنایا ہے۔ تمام رشتہ داروں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ کوئی مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت علی نے آپ کا ایسا ساتھ دیا ہے، دکھوں میں پھر علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، دکھ اٹھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی کھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، تبوک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، میدانوں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے۔ اتنا اپنے نبی کے ساتھ جڑ گئے، پھر میرے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی نا تمام صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے، ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے
دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی عرض کرتے محبوبہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے نا، آج کوئی پوچھے ماتھے پر بل ڈال کے کہ آج اتنی بڑی کانفرنس سے ہو کر آئے ہو، کیا سن کر کے آئے ہو، تو اسے بتانا کہ ہم اہل بیت کی عظمت سن کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی 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 نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لاجوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، خلافہ کا تے ٹھیکو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کا تے ٹھیکو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگاما کھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا جماعت سارا دے۔ علی کو مانتے ہو تو پھر علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ علی کو مانتے ہو تو حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان ابو بکر و عمر کو بھی ماننا پڑے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، تم نے زندگی ہی نکال دی بیچ میں سے، ذرا بتلاؤ تو صحیح نا۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی امام سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لیکن مولا علی نے تو 2 سال تک ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ کیجئے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، آپ کا جنازہ پڑا ہوا، آپ کی چارپائی پڑی ہوئی، صحابہ کرام کا جم گٹھا لگا ہوا، نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چل کر کے گئے ہیں اور جا کر کے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ابو بکر فرماتے یار علی بیوی تیری ہے، خود جنازہ پڑھائیے، یہ زیادہ افضل بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، آپ خود دعا فرمائیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جس امت میں صدیق اکبر موجود ہو کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ مصلی پہ کھڑا ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھائے گا تو صدیق اکبر پڑھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، حضرت حسن نے نماز جنازہ پیچھے پڑھا، حضرت حسین نے نماز جنازہ پیچھے ادا کیا۔ اور میں کہتا ہوں یارو کیسی عجیب بات ہے، اگر آج کوئی کسی کا دشمن ہو، بیٹا اپنی ماں کا جنازہ بھلا کسی دشمن کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت حسنین کریمین کی یہ بھی ادا درست نہیں ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت حسنین کریمین نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بات کو ثابت کیا ہے۔ حضرت حسن بھی صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت حسین بھی صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت علی بھی صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ارے بابا میں نے صدیق اکبر کو ایسے ہی تو اپنا امام نہیں مانا، جب میں نے دیکھا کہ اہل بیت کا گھرانہ سارے کا سارا ابو بکر کو اپنا امام مانتا ہے تو میں نے اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صدیق اکبر کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ یہ بھی میں نے لیا ہے، یہ بھی سیکھا ہے تو اہل بیت سے سیکھا ہے۔ یا تو تم انکار کرو نہ کہ پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ آؤ حضرات گرامی قدر، ہمارا دعویٰ یہ ہے
کہ صدیق بھی حق ہے اور مولا علی بھی حق ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور بولو ہم اہل بیت کے بھی، اونچی بولو ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. یہی نعرہ، یہ نعرہ نہ لگایا کرو کہ صرف 5 تن پاک ہے. نہ بابا نہ، سارے پاک ہیں. جو جو میرے نبی دے کول آ گیا، جنہیں جنہیں میرے نبی دے چہرے دا دیدار کر لیتا، جنہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیتا، حضور آخدے نے مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. اور جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار صدیق کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. کنی سونی گل ہے. وہ آکھ دے ابو بکر و عمر جنت چ نہیں جاون گے. حضور آکھ دے نے جڑا ایمان دی حالت چ انہاں نو تک لیندا ہے او بھی جنتی ہے. اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. میری آخری باتیں اونچی کہہ دیں سبحان اللہ سبھی. اور اسی لیے نعرہ لگایا نا کہ ہر صحابی نبی. میں ہولی بولاں گا تو تجھ سے بھی ہولی بولنا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنت. کیوں؟ میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا. میرے نبی، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو میرے نبی کے قدموں کے نیچے ذرات آگے، ہم تو ان ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان ذروں کی نسبت میرے سوہنے نبی کی طرف ہو گئی. اور میں نے شعر جنگ میں کہا اور پھر کہتا ہوں، جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے اس چیز کو بھی اللہ اونچا کر دیا کرتے، اس چیز کو بھی اللہ عزتیں عطا کر دیا کرتے. وہ پھر کوئی عام چیز نہیں رہتی. حضور فرماتے ہیں یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے، کیونکہ یہ میرا زمانہ ہے. خیر القرون کرنی، یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں نا، میرے نبی نے پھر اپنے یاروں کا جب تذکرہ کیا تو میرے نبی نے یہی ارشاد فرمایا، اصحابی، یہ یار میرے یار ہیں، یہ یار میرے یار ہیں. اسی لیے جب نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو گئی پھر صحابہ بھی اعلیٰ ہو گئے. اسی لیے تو میں نعرہ لگاتا ہوں نا کہ صحابہ اعلیٰ، بولو صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی. سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اور ایک عمیق نکتہ آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے نا میرے نبی کا تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے یہ بھی تو انداز تھا نا کہ اللہ اپنے نبی کا تعارف کرواتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے، اخلاق ایسا ہے، ان کا انداز ایسا ہے. لیکن حضور کی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. توجہ رکھیے گا، میں آپ کو جہاں پر لانا چاہتا ہوں وہاں پہنچیے گا. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دعوے کی دلیل کے طور پر ہونا تو یہ تھا نا کہ حضور کی زندگی پیش کرتے، لیکن اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو پیش نہیں کیا، بلکہ کائنات کے شہنشاہ نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کر دیا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے اللہ، نبوت کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور تو نے تذکرہ صحابہ کی جماعت کا کر دیے.
دعویٰ کیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دعوے کی دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیے۔ یہ بھی تو تھا نا، تو حضور کی نماز تذکرہ کرتے، تو حضور کی سیرت کو تذکرہ کرتا، تو حضور کے کردار کو تذکرہ کرتا، لیکن تو نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جس نے حضور کی ذات کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اسے اگر کسی کو نماز چاہیے تو وہ صحابہ کے دروازے سے ملے گی، روزہ صحابہ کے دروازے سے ملے گا، حج صحابہ کے دروازے سے ملے گا، قرآن صحابہ کے دروازے سے ملے گا، عبادت صحابہ کے دروازے سے ملے گی، صداقت صحابہ کے دروازے سے ملے گی، عدالت صحابہ کے دروازے سے ملے گی، شجاعت صحابہ کے دروازے سے ملے گی، انداز صحابہ کے دروازے سے ملیں گے۔ یہ صحابہ بتائیں گے کہ حضور چلتے کیسے تھے۔ کسی نے یہ جاننا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صحابہ بتائیں گے کہ میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے روزے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا حج کیسا تھا، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر اٹھتے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر بولتے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر روتے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی صداقت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی عدالت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی وکالت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی ازواج کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے نواسے کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی بنات کیسی تھی، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا چلنا کیسا تھا، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے لیل کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے دن کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے نہار کیسے تھے، صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا انداز کیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے فاروقی نو آکھن دیو نا، اگر کسی نے رب نو ملنے تے انہوں مصطفیٰ دے دروازے تے آنا پے گا، جنہیں مصطفیٰ نو ملنے انہوں صحابہ دے دروازے تو آنا پے گا۔ اگر صحابہ کو چھوڑ دو گے تمہارے پاس دین باقی نہیں بچے گا۔ ہم دفاع صرف صحابہ کا نہیں کرتے ہیں، دفاع صحابہ دفاع دین ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع نبوت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ دفاع اہل بیت ہے۔ اسی لیے کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کر دیا اور ایک صفت بیان کی ہے، والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے کہا ربا تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ یہاں پر تو کالا کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں تھے، یہاں پر تو رولا ایمان کا ہے، لیکن تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کے دروازے پر آ جانا، صحابہ کا حضور کے دروازے پر آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ ارے ان کے جنت کے اعلان کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا حضور کے دروازے پر آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے.